اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج آف ہیومینٹی، پیغام انسانیت میں میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول فرمائے اور عظیم عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ آپ حضرات کی خدمت میں پیغام انسانیت میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار نے جو ہیومینٹی کے لیے پیغامات پورے یونیورس کو دیے ہیں، پوری دنیا کو اہل بیت اطہار نے جو پیغامات دیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اہل بیت اطہار کا ایک ایک پیغام یونیورسل ہے، دنیا علم و خرد جس کے ایک ایک لفظ پر ریسرچ کر رہی ہو دنیا، اس کلام کو، اس بیان کو، ان کے سینگ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ جوانان جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کی شرح اور اس کا ترجمہ جو پیش کرتا ہوں، تاکہ اس عظیم کلام سے یا مولا کی عظیم بیان سے یا مولا کی عظیم احادیث سے ہمارے جوانان بلکہ پوری دنیا استفادہ بھی کرے اور استنارہ بھی کرے۔ آئیے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں پیغام انسانیت میں امام محمد الجواد علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان کے پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام نے پوری دنیا سے کیا خطاب کیا، امام نے ہیومینٹی کے لیے کیا پیغام دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان پیغامات پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آئیے سنیے امام کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الجواد علیہ الصلاۃ والسلام، جس کو ہم امام تقی الجواد بھی کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں التوبۃ علی اربع دعائم۔ مولا فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے 4 ستون ہیں، 4 شرطیں ہیں، 4 کنڈیشن ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ لغزش کر دی یا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ خطا، اس لغزش کو کیا خدا معاف فرما دے گا؟ ہاں، معاف کر سکتا ہے اگر ان شروط کے ساتھ اور کنڈیشن کے ساتھ آپ نے یا جس نے بھی خطا کیا ہے، اگر اس نے توبہ ان تمام شروط کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ کیا ہے تو یقیناً اس کی توبہ کو خدا معاف کرے گا اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلی شرط کیا ہے؟ کا ندم بالقلب، دل سے ریگریٹ ہونا یہ ضروری ہے۔ میں نے خطا کیا ہے، دل سے ندامت ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا دل گریہ کرے۔ توبہ صرف لسانی نہیں ہونی چاہیے، توبہ زبانی نہیں ہونی چاہیے، توبہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، توبہ قلب سے ہونی چاہیے، یعنی زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ساتھ دے، دل بھی ساتھ دے، یعنی دل اندر سے ریگریٹ ہو، قلب اندر سے ریگریٹ ہو، قلب بھی گریہ کرے، اسے افسوس ہو کہ میں نے یہ خطا کیا، یہ میں نے لغزش کیا۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَإِسْتِغْفَارٌ بِاللِّسَانِ، اور زبان سے وہ مسلسل استغفار کرتا رہے۔ استغفار باللسان کیا مطلب؟ یعنی اس کی زبان بھی استغفار کر۔ استغفار کا کیا مطلب؟ طلب مغفرت، یعنی خدا مجھے معاف کر دے، خدا مجھے معاف کر دے، خدا مجھے معاف کر دے۔ اس کو کہتے ہیں استغفار۔ باب استفعال میں جب ہم استعمال و استخدام کرتے ہیں تو اس کے جو معنی اخذ کیے جاتے ہیں، عربی ادب اور اہل لغت سمجھتے ہیں
اس عربی ادب کی چاشنی کو کہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے طلب مغفرت، یعنی پروردگار تیری مغفرت کا میں طلبگار، خدا مجھے معاف کر دے، میں نے یہ خطا کیا، خدا مجھے معاف کر دے۔ پہلی شرط ندم بالقلب، یعنی دل کی گہرائی سے، اور دل سے توبہ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، دل بھی آپ کا ساتھ دے زبان کے ساتھ۔ وہ استغفار باللسان، دوسری شرط یہ ہے کہ زبان سے بھی استغفار کرتا رہے، یعنی زبان اور دل آپس میں دونوں خدا کی بارگاہ میں استغفار و توبہ کرے۔ تیسری چیز کیا ہے مولا، شرط کیا ہے توبہ کی قبولیت کے لیے؟ فرماتے ہیں وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ، کیا مطلب؟ یعنی گناہ سے خود کو روک لینا ہے۔ ایک خطا کیا ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی ہے، اب اس جوان نے، شخص نے، اس فرد نے، اس انسان نے، اس مؤمن نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا، پروردگار میں نے غیبت کی تھی، فلاں کی، یہ تو حقوق العباد مسئلہ آتا ہے، اگر کسی غیبت کیا ہے تو اسی سے معافی مانگنا ہوتا ہے، بٹ اگر کسی کو ہرٹ کر دیا، کسی کو اذیت دیا، یا کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ جس کے لیے خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کر رہا ہے، اور آپ یہ بات سمجھ لیں کہ میں مسلسل یہ بات عرض کرتا ہوں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سخت آیات بھی ہے غیبت کے حوالے سے، اور احادیث بھی پائی جاتی ہے، اور آپ مسلسل سنتے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا لحم، گوشت کھانا کیا کوئی انسان پسند کرے گا؟ کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بھائی مر جائے۔ مرے ہوئے ڈیتھ باڈی کے گوشت کو کھانا کوئی پسند کرے گا؟ کا جو غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے، اور یہ بات ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، لہذا غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر کسی نے گناہ کیا، مولا فرماتے ہیں پہلی شرط کیا ہے، دل سے توبہ، دل بھی گریہ کرے، زبان سے استغفار، واجتناب المحارم، تیسری کنڈیشن مولا نے کہا گناہ سے خود کو روک لو۔ اب یہ عہد کر لو مولا خدا میں گناہ نہیں کروں گا، خدا میں اب خطا نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، معصیت نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں۔ چوتھی شرط مولا وعمل بالجوارح، چوتھی شرط مولا یہ فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی استغفار کریں، دل بھی آپ کا گریہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے خود روک لیں، وعمل بالجوارح، اعضاء و جوارح بھی آپ کے عمل کریں، یعنی اعضاء و جوارح بھی آپ کا ساتھ دیں استغفار میں بھی، یعنی آپ کی سانسیں توبہ کریں، آپ کی روح توبہ کرے، آپ کا وجود توبہ کرے، آپ کی دھڑکنیں توبہ کرے، آپ کے لہو، آپ کے شرائن میں دوڑتا ہوا لہو بھی توبہ کرے۔ تو توبہ جب انسان دل کی گہرائی سے کرتا ہے تو یقیناً رحمت کے دریچے کھل جاتے ہیں، خدا اسے معاف کر دیتا ہے کہ اس نے بہت ڈیپلی دل کی گہرائی سے توبہ کیا۔ لہٰذا میرے جوانوں، آؤ خدا کی بارگاہ میں اور اس معبود کے بارگاہ میں جس کو رب کہتے ہیں، پالن ہار کہتے ہیں، کریٹر کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں۔ جب ایک ماں اور باپ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں جبکہ یہ مجازی خالق ہے، تو کیا خدا اپنے بندوں سے محبت نہیں کرے گا؟ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، خدا کی بارگاہ میں آئے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ وہ دعائے کمیل جو آپ پڑھتے، مولا نے جو تعلیم کی تھی کمیل کو، اس کے عظیم جملے آپ کی فکر میں ہونے چاہیے، آپ کے ذہن میں نوٹ ہونے چاہیے۔ مولا نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے اور آپ پڑھتے ہیں، ضرور دعائے کمیل شب جمعہ پڑھا کریں، بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے، بہت تاکید ہے دعائے کمیل کی۔ اسی کا یہ جملہ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے میرے ان گناہوں کو بخش دے، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے میری دعا
قبول نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے میری دعا تجھ تک نہیں پہنچتی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان مسلسل دعا کر رہا ہے مگر اس کی دعا نہیں جا رہی ہے، دعا آلریڈی محبوس ہے، جیلڈ ہے، مسجون ہے، خدا تک دعا نہیں جاری۔ کیوں نہیں جاری؟ مولا نے جو دعائیں کو میں تعلیم فرمائی تو اس کے جملے گناہ کی وجہ سے، یعنی میرے وہ گناہ بخش دے جس کی وجہ سے میری دعا نہیں پہنچ رہی باب استجابت تک۔ اس کا مطلب میرے ہی گناہ میری دعاؤں کو قبول ہونے سے روک رہے ہیں، میرے ہی گناہ میری دعا مولا تک پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ غری کو چوم لیجئے، کربلا چلے جائیے، بٹ اگر گناہ مسلسل جاری ہے، گناہ سے توبہ نہیں ہے، تو میری دعا نہ مولا تک پہنچے گی نہ خدا تک پہنچے گی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پروردگار ان گناہوں کو بھی بخش دے، میرے وہ گناہ کے جس کی وجہ سے آسمانی بلا نازل ہوتی ہے۔ آسمانی بلا، جی ہاں، کس وجہ سے نازل ہوتی؟ گناہ کی وجہ سے۔ یعنی اللہ مصیبتیں نازل نہیں کرنا چاہتا کسی مرد پر، کسی عورت پر، کسی جوان پر، مگر گناہ کی وجہ سے اس پر نقم کا نزول ہوتا ہے، یعنی بلائیں نازل ہوتی گناہ کی وجہ سے۔ کتنا خطرناک ہے یہ گناہ کہ اس بندے پر عذاب نازل ہوتا ہے، مصیبتیں نازل ہوتی، نقم کا نزول ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پالنے والے میرے ایسے ذنوب ہیں، گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر بلا نازل ہوتی۔ بلا نازل ہوتی، جی ہاں، کس وجہ سے بلا نازل ہوتی ہے مولا؟ گناہ کی وجہ سے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو صرف گناہ تک محدود نہیں رہتا، خدا ناراض ہوتا ہے، بلا نازل ہوتی ہے۔ بلا نازل ہوتی گناہ سے، تو اگر مصیبت کا نزول ہو رہا ہے، مصیبت میں انسان گرفتار ہو رہا ہے، بلا میں نہ اس کے اوپر نازل ہو رہی، نقم کا نزول ہو رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ریزنز کیا ہیں؟ گناہ، معصیت، گناہ۔ خدا کی بارگاہ میں آئیے، توبہ کریں۔ پروردگار، ہم صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور امام کا چاہنے والا، امام کا ماننے والا، امام سے محبت کرنے والا دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہے۔ امام بھی اسے معاف کرتے ہیں، خدا بھی معاف کرتا ہے۔ ورنہ کوئی بھی عمل کر لیں، اگر گناہ ہے تو گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایف اور بٹ نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے مولا آپ سے اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہے کہ ایک لفظ پر دنیا عقل و خرد کو ریسرچ کرنا چاہیے جو مولا نے دنیا کو پیغام انسانیت کے لیے دیا۔ خدا کی قسم، اگر ہیومینٹی کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، انسانیت کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، تو امام کے کلام کو پہنچاؤ، امام کے بیان کو پہنچاؤ، امام کی گفتگو کو پہنچاؤ۔ پوری دنیا میں انسانیت پھر سے ایکٹیو ہو سکتی ہے، ہیومینٹی کے پیغام پہنچ سکتے ہیں، اور انسان جو درندگی کا شکار ہے، انسان جو دہشت گردی کا شکار ہے، انسان جو ٹیررزم کے راستے پر چل رہا ہے، انسان جو حیوانیت کے راستے پر چل رہا ہے، وہ انسان بن سکتا ہے۔ امام کے کلام کو اس تک پہنچائیے، امام کے کلام کو اس تک پہنچائیے، ہر شخص تک امام کے کلام کو پہنچائیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کلام کو آگے بھی پہنچائیے، تاکہ لوگ امام کے کلام سے استفادہ کریں اور ایک عالمی انقلاب، ذہنی انقلاب، فکری انقلاب آ سکے۔ آئیے مولا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الامام الجواد علیہ الصلاۃ والسلام، وبالادب یبلغ الرجل المکارم الاخلاق، المکارم الاخلاق۔ مولا فرماتے ہیں کہ وبالادب یبلغ الرجل مکارم الاخلاق، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ ادب کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے، ہیومینٹی کے ذریعے سے بندہ بلند ہوتا ہے، اپنی
کوالٹیز جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں اخلاقی کمالات کے ذریعے سے انسان بلند ہوتا ہے۔ جوان، اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ بلند ہو جاؤ، تو کیا کرے مولا؟ ہیومینٹی کے ساتھ زندگی گزارو، اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، اچھی عادتوں کے ساتھ زندگی گزارو، اچھی گفتگو کرو، اچھا ماحول پیش کرو، اچھا انداز پیش کرو۔ اس سے آپ کو دنیا میں بھی بلندی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی بلندی نصیب ہوگی۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَصِلُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، جس کا اچھا اخلاق ہوگا، جس کے اندر مورالٹی پائی جائے گی، اس مورالٹی کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ دنیا اور آخرت میں بلند ہوگا، اور جنت تک یہ اخلاق اس انسان کو لے جائے گا۔ کسی کو ہرٹ مت کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کو اذیت مت دو، انسانیت کے لیے کام کرو، تنہائی میں بیٹھو اور ہیومینٹی کے لیے کچھ سوچو، انسانیت کے لیے کچھ سوچو۔ انسان کی تباہی کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، انسان کی تدمیر کے لیے کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعمیری کام ہونا چاہیے۔ آئیے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم قول کو اور آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر دنیا کے سامنے امام کے کلام کو پیش کر دیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نان مسلم بھی جب امام کے کلام کو سنتے ہیں تو وہ تڑپ جاتے ہیں۔ اچھا 1400 سال 1300 ایئرز بیفور 1400 ایئرز بیفور یہ امام نے کہا تھا؟ یس، بتائیے امام لوگوں کو۔ مولا فرماتے ہیں من استغنى باللہ افتقر الناس الیہ، جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے دروازے پر بھٹکنے سے کوئی فائدہ نہیں، خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، خود کو فعال کرو، ایکٹیو کرو، ایجوکیشنل اسٹرانگ کرو، فکری طور پر اسٹرانگ کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اخلاقی طور پر بہتر کرو اپنے آپ کو۔ جو لوگوں کے دریچوں پہ بھٹکتا ہے وہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو افتقر الناس الیہ، تو لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ محتاج اللہ کا ہونا چاہیے، بندے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَنِ اتَّقَ اللَّهَ أَحَبَّهُ النَّاسُ وَإِن كَرِهُ، جو تقوی الہی اختیار کرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، لوگ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کریں گے۔ یعنی تقوی کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ تقوی ایک شیلڈ ہے، تقوی انسان کو پروٹیکٹ کرتا۔ تقوی جب انسان کے اندر ہوگا تو تقوی کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کرتا۔ آئیے امام نے دنیائے طغات کے لیے کیا کہا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظالم کی مدد کرتے ہیں، تو کیا ان کا شمار بھی ظالمین میں ہوگا؟ جی ہاں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظالم کے ظلم پر راضی ہیں، تو کیا ان کا بھی شمار اسی چیز میں ہوگا؟ سنیے مولا کا قول، العامل بالظلم والمعین له والراض به شرکاء۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے، غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، جو ظلم کرتا ہے، والمعین له، اور جو ظالم کی مدد کرتا ہے، والراض به شرکاء، یہ آپس میں پارٹنرز ہیں۔ کیا مطلب مولا؟ ظلم کرنے والا اور ظالم کی مدد کرنے والا، ایک تو وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، دوسرا شخص ہے وہ اس ظالم کی مدد کر رہا ہے، تیسرا شخص ہے جو ظالم کے ظلم سے راضی ہے۔ مولا فرماتے ہیں شرکا، یہ تینوں شریک ہیں آپس میں، یعنی جو عذاب اس ظالم کے اوپر ہوگا وہی عذاب اس شخص کے اوپر ہوگا جس نے اس ظالم کی مدد کی، نصرت کی، ہیلپ کی۔ یا ایک شخص ہے کسی ملک میں بیٹھا بٹ ظالم کے ظلم سے راضی ہے، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ظالم، یس، بٹ اس نے تو ظلم نہیں کیا، ظلم کسی اور نے کیا۔ فرض کی یزید نے امام حسین پر ظلم کیا،
اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو کہیں جو یزید کے ظلم سے راضی ہو جائیں تو ان کا شمار یزید کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ عذاب کا جو مستحق یزید ہے اسی عذاب کے مستحق وہ افراد بھی ہوں گے جو یزید کے ظلم سے راضی ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو ظلم کا خاتمہ ضروری ہے۔ بربریت، دہشت گردی اور ظلم یہ انسانیت کی تباہی ہے۔ اہل بیت اطہار نے اپنے کلام سے، بیان سے پوری دنیا کے سامنے ہیومینٹی کو پیش کیا۔ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظلم ہے۔ اگر ظلم دیکھتے ہوئے آپ خاموش ہیں یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ لہذا ظلم کو روکنا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ذمہ داری ہے۔ آئیے، امام نے قبرستان کے حوالے سے ایک عظیم پیغام دیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبرستان میں جانے سے ڈرتے ہیں، بہت سے لوگ تو کربلا سے کفن لانے سے بھی ڈرتے ہیں، مگر جو اصل میں مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں اور جو عشق مولا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ کربلا سے کفن لے کر آتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ یہ واحد قوم ہے دنیا میں جو کربلا سے کفن لے کے آتی ہے۔ دنیا کفن سے بھاگتی ہے مگر شیعہ کفن لے کر کربلا سے آتے ہیں۔ عشق مولا میں ڈوبے ہوئے لوگ قبرستان سے نہیں گھبراتے، نہ کفن سے گھبراتے، نہ مقبرہ سے گھبراتے، نہ گریو یارڈ سے گھبراتے ہیں۔ آئیے، مولا نے کیا عظیم پیغام دیا وہ سن لیجئے، اور اس ایک عظیم ایک کلام کو واقعاً پوری دنیا تک نشر ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے، مولا جواد فرماتے، من زار قبر اخیہ المؤمن فجلس عند قبرہ واستقبل القبلہ ووضع یدہ علی القبر وقرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرات امن من فضع الاکبر۔ کتنا عظیم کلام ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی قبر کی زیارت کرتا ہے، what does it mean؟ اپنے لفظوں میں پیش کرو مولا کا عظیم کلام اور اس کی شرح، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ۔ اگر آپ اپنے کسی مومن کی قبر پر جاتے ہیں، قبرستان میں، فور ایگزامپل آپ جس ملک میں، جس شہر میں رہتے ہیں، آپ نے سوچا کہ آج میرے پاس وقت ہے، میں قبرستان چلوں اور اپنے کسی بھی مومن کی قبر پر آپ نے ہاتھ رکھا، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ رکھا، ووضع یدہ علی قبر، اور قبر پر ہاتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ نے کہا، یہ پڑھا آپ نے 7 مرتبہ۔ کیا پڑھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ انا انزلناہ یاد ہے آپ کو، سب کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے۔ 7 مرتبہ اگر آپ نے سورہ انا انزلناہ پڑھ دیا قبر پر، قبر بشر پر، قبر انسان پر، قبر مومن پر، قبر مومنہ پر، تو کیا ثواب ہوگا؟ مولا، ثواب اتنا بڑا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں آپ پروٹیکٹڈ ہو جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہاں، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ قبر کی طرف جاؤ، مقبرے کی طرف جاؤ، گریو یارڈ جاؤ، مومن کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھو، مومن کی قبر پر 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھ لو، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس۔ جب تشییع جنازہ میں شرکت کرو تو اس وقت کوشش یہ کرو کہ جب دفن کر لیا آپ نے کسی کو، تو جب وقت مل جائے تو وہاں پر اور بھی قبریں ہوتی ہیں، جتنا وقت مل سکے قبر پر 1 2 3 4 5 جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہو، قبور پر، مومنین کی قبور پر ہاتھ رکھ کر، قبلہ رخ ہو کر، بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھ لیں، ڈے آف ججمنٹ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر! محشر کے اس حالات جو کہ بہت ہی عجیب حالات ہوں گے، جیسے آج کہتے ہیں کہ محشر برپا، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر انسان اپنے نام اعمال کو لے کر پریشان ہوگا، کہہ رہے میں نے تو اتنی نیکیاں کی تھی بٹ میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ نیکیاں ٹرانسفر ہو کر اس کی طرف چلی جائیں گی جس کی غیبت آپ نے کیا ہے۔ ارے پروردگار، میں تو نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، یہ کیا وہ کیا، حج کیا، فلاں کے، بٹ اس میں میرے کتاب میں، بک آف لائف میں کچھ نہیں ہے، یہ گیا کہاں سب؟ کہا اس کی طرف ٹرانسفر ہو گیا جس کی تم نے غیبت کیا۔ یور بک از ایمپٹی، ٹوٹلی یور بک از ایمپٹی۔ دین واٹ ول ہیپن؟ گو ٹو ہیل، جہنم میں جانا ہے۔
تو عقل مندی، فراست مندی یہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، نہ غیبت کریں، نہ غیبت سنیں، گناہ نہ کریں۔ تو اگر محشر کے حالات سے بچنا ہے، اور بہت عجیب حالات ہوں گے محشر میں، مگر مومن کے لیے تو کوئی بھی مرحلہ سخت نہیں، نہ قبر کا نہ محشر کا۔ اگر کوئی انسان مومن ہے اور یقیناً کسی کو ہرٹ نہیں کرتا، نیک انسان ہے، تو محشر میں بھی مولا مدد کریں گے، قبر میں مدد کریں گے۔ لیکن اگر ہم زندگی بھر مولا کو ناراض کرتے رہے، مولا کو مانتے تھے، مولا کی نہیں مانتے تھے، تو کیا مولا کو ہم کیسے بلائیں گے قبر میں، یا ہم کیسے محشر میں مولا سے مدد طلب کریں گے؟ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، ہم غور کریں۔ آئیے امام کے اس عظیم قول کو بھی آپ کی خدمت پیش کر دوں، جو امام نے حضرت معصوم قم کے لیے۔ کبھی ایران گئے ہیں آپ؟ اگر نہیں گئے ہیں تو ضرور جائیے مشہد مقدس میں اس عظیم ہستی کی زیارت کیجیے جس کو امام رضا کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ قم بھی جائیے۔ قم کبھی آپ گئے ہیں؟ نہیں گئے ہیں تو کوشش کیجئے زندگی میں قم ایک بار ضرور جائیے، اور موقع ملے تو زیادہ جائیے۔ کیوں جائیے؟ حدیث سنیے، من زار قبر عمتی بقوم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی زیارت قم میں جا کر کرے گا وہ جنتی ہے۔ جنتی، ہاں، یہ امام کا کلام ہے، جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر، گفتگو پر مشیت الہی کا پہرا ہے۔ امام نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو خدا کہتا ہے یا خدا چاہتا ہے، جو خدا کی مشیت ہوتی وہی امام بولتا ہے۔ امام اپنے جیب سے کچھ نہیں کہتے، امام اپنے پاکٹ سے کچھ نہیں کہتے، امام تو وہی کہتے ہیں جو مشیت الہی، جو ارادہ الہی میں ہوتا ہے، وہی امام پہنچاتے ہیں آپ تک، ہم تک۔ یعنی امام نے یہ پیغام دیا تو یہ مشیت الہی ہے، یہ رضا الہی، یہ اسرار الہی ہے، یہ ارادہ الہی ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت معصوم قم کی زیارت کرے گا تو جنتی ہے۔ یہ صرف لسان مولا پہ جاری شدہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کے اسرار میں ہے، اس کے ارادے میں ہے، اس کی مشیت میں ہے۔ اگر کوئی شخص معصوم قم کی زیارت کو جائے گا تو وہ جنتی ہے۔ تو اب جانا چاہیے کہ نہیں؟ وقت نکالیے، ضرور جائے، آپ ارادہ کیجئے، شہزادی آپ کی مدد کریں گی، اور مالی حالات سے بھی اگر کوئی پریشان ہے تو شہزادی مدد فرمائیں گے۔ آپ صرف یہ نیت کیجئے کہ شہزادی ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی آپ نظر دلائیے، اور نظر دلا کر ان سے استغاثہ کیجئے کہ شہزادی مجھے بلائیے۔ آپ دیکھیے کہ شہزادی آپ کو ضرور بلائیں گی، شہزادی آپ کو طلب کریں گی، اور آپ کو زیارت نصیب ہوگی۔ رزق کے لیے سورہ واقعہ کی بہت تاکید ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، رزق میں اضافہ ہوگا۔ عشاء کے بعد بھی ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو رزق کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ سجدے میں جب جائیے تو کثرت سے استغفار کیجیے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملیں، شکر کریے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ یا یوں کہہ دوں، ہر وقت شکر پروردگار کریے، ہر وقت آپ کی سانسیں شکر کریں، آپ کی فکر میں شکر ہو، آپ کے وجود میں شکر ہو، آپ کی دھڑکن میں شکر ہو، آپ کے لہو میں شکر ہو، آپ کے شرائن میں دوڑتے ہوئے خون میں شکر ہو۔ آپ دیکھیے، ہر وقت شکر کیجیے، آپ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی، رزق بڑھ جائے گا، روزی بڑھ جائے گی، سکون آپ کو زیادہ ملے گا۔ کثرت سے آپ شکر کر کے تو دیکھیے، ہر وقت خدا کا شکر کریے۔ یہ سانسیں بھی چاہتی ہیں کہ ہم شکر کریں، یہ دھڑکنیں بھی چاہتی ہیں کہ ہم شکر کریں، اس معبود کا شکر کریں۔ آئیے میں اور جلدی سے امام کے کلام کو پیش کر کے بات کو مکمل کروں۔ بہت عظیم کلام مولا کا، خدا کی قسم دل یہ چاہتا ہے کہ تمام حدیثوں کو آپ کی خدمت پیش کر دوں، مگر چونکہ وقت نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے میں ذرا سا احتیاط سے کام لیتا ہوں۔ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بہت عظیم جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ الادب ہوا ادب الشریعہ وهو ادب الشریعہ فتعدبوا بها تکونوا ادبا حقا۔ مولا فرماتے ہیں جو آداب شریعت ہے اسی سے اپنے آپ کو مزین کر لو۔ یہ جو دنیاوی کلچر ہے، اس کلچر سے اپنے آپ کو مزین مت کرو، کلچر کے غلام مت کرو، ثقافت کے غلام مت بنو، ٹریڈیشن اور کسٹم کے غلام مت بنو۔ جو شریعت کا کلچر ہے، جو دین کا کلچر ہے، جو اخلاق دین ہے، جو آداب دین ہے، اس سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ جو morality دین کی ہے، جو humanity
پر تمام چیزیں اس کو اپنانے کی ضرورت، یعنی جو انسانیت کی آواز ہے، جو ہیومینٹی کی آواز ہے، جو ایتھیکل آواز ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. یعنی ہر شخص کو مؤدب ہونا چاہیے، یعنی ادب ضروری ہے زندگی میں، جس کو ہم کہتے ہیں صاحب ادب ہونا ضروری ہے، صاحب اخلاق ہونا ضروری ہے. تو کون سا وہ اخلاق جو دین کا اخلاق ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اب میں آپ کی خدمت میں سوچ یہ رہا ہوں، صرف 2 حدیثیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، بہت جلدی سے سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں، امام جواد فرماتے ہیں، فساد الاخلاقی بمعاشرت السفہاء، اخلاق آپ کا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. غلط لوگوں کے ساتھ مت رہیں، سفہاء کے ساتھ مت رہیں، بے وقوفوں کے ساتھ مت رہیں، بدتمیزوں کے ساتھ مت رہیں. آپ نے غور فرمایا، آپ کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ اپنائیں، کیمپینین، ساتھی، دوست، احباب اچھے ہونے چاہیے، ورنہ آپ کی مورالٹی تباہ ہو جائے گی. بات میرے خیال میں شاید واضح ہو گئی، زیادہ شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جوانان کے لیے صرف یہ پیغام نہیں، سب کے لیے، یعنی دوست بھی، احباب بھی اچھے رکھیے، پاک صاف اچھی فکر والوں کے ساتھ دوستی کیجیے، اور غلط لوگوں سے خود کو دور رکھیے. بیوقوفوں کی بھی دوستی اچھی نہیں ہے. آئیے آخری کلام وہ ہے علم کے لیے مولا نے کیا کہا، وہ سن لیجیے اور اجازت. کیا عظیم کلام ہے، کاش دنیا کا ہر فرد علم کی طرف جائے. مولا فرماتے ہیں علیکم بطلب العلم، واجب ہے آپ کے لیے. کیا واجب ہے مولا؟ علیکم، لفظ علیکم جب عربی میں استعمال، 2 چیزیں غور کریں. ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے امر کا، ایک صیغہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو امپریٹیو انگلش میں کہتے ہیں، یہ جو وجوب پر دلالت کریں، واجب ہے. جیسے استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا واجب ہے. اقیم الصلاۃ جیسے. تو اسی طریقے سے جب امر کا صیغہ ہوتا ہے تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح لفظ استعمال ہوتا ہے علیک او علیکم. علیکم یہاں پلورل ہے. علیکم کا مطلب آپ کے لیے ضروری ہے، اسینشل ہے، واجب ہے. کیا مولا؟ علیکم بطلب العلم، علم حاصل کرنا مستحب نہیں، واجب ہے. واجب ہے، یس. جوانان غور کریں، آپ، علم حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اسینشل ہے، مسٹ ہے. فَإِنَّ طَلَبَهُ فَرِيضَةٌ، اس کا حاصل کرنا، یعنی علم کا حاصل کرنا، ہو کی ضمیر علم کی طرف جاری. فَإِنَّ طَلَبَهُ فَرِيضَةٌ، علم کا حاصل کرنا واجب ہے، فریضہ ہے، اسینشل ہے، مسٹ ہے، ضروری ہے. وَالْبَحْث عَنْهُ نافلہ، اور علم کو تلاش کرنا یا نقاش کرنا، بحث کرنا، یہ نافلہ ہے، یعنی جس کو ہم استحباب کہتے ہیں. یعنی علم کی بہت فضیلت ہے. علم انسان کو پرواز کا سلیقہ سکھاتا ہے، علم انسان کو بلند کرتا ہے، علم انسان کے دیباچے تخیل میں نور عطا کرتا ہے، علم انسان کے ذہنی انفتاح کو مزید مفتوح کرتا ہے، علم انسان کو منزل کمال تک لے جاتا ہے، علم انسان کو یقیناً بلند کر دیتا ہے، علم انسان کے اندر سے نفرتوں کو ختم کرتا ہے. علم ہی تو ہے کہ جو منبر رسول سے بول رہا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علم ہی تو تھا جو یہ کہہ رہا تھا، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. یہ علم کی آواز تھی جو عرب کی سرزمین پر گونج رہی تھی، اور ابھی بھی گونج رہی ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ علم کی آواز تھی. لہٰذا علی کے چاہنے والوں اور جوانوں، اپنے آپ کو علم کے زیور سے مزین کرو. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ سب کی حاجات کو خدا قبول فرمائے، اور جو مریض ہیں ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرمائے. حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ مولا ہم سب کو اپنے غلام نوکر میں شامل کر لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.